جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا سفیر بنا کر مکہ بھیجا، کہا کہ عثمان جاؤ مکہ والوں کے پاس گفتگو کرنے کے لیے۔ جب وہاں پہ پہنچے انہوں نے کہا کہ ہم مسلمانوں کو اس سال عمرہ نہیں کرنے دیں گے، لیکن اے عثمان تیرے ساتھ ہماری کچھ ہمدردیاں ہیں، تیرے ساتھ کچھ ہماری رشتہ داریاں ہیں۔ تو کہا ہم تجھے اجازت دیتے ہیں کہ تو اس مکہ کا طواف کرنے کی تجھے اجازت ہے، تو طواف کر سکتا ہے لیکن کسی اور کو طواف کی اجازت نہیں ہے۔ تو دیکھیے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب کیا تھا۔ فرمایا کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بنا اس کعبہ کا طواف نہیں کر سکتا، اگر میں طواف کرنا بھی چاہتا ہوں تو اس وقت کروں گا جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ہوں گے۔ اب حضرات محترم یہاں پر ایک بات عرض کرتا چلوں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جواب کیوں دیا؟ اس لیے دیا تھا کہ وہ یہ جانتے تھے اے کعبہ ہم تجھے تیری وجہ سے نہیں پہچانتے، ہم اگر تجھے پہچانتے ہیں تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے پہچانتے۔ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی مدینہ، 17 مہینے تک قبلہ اول کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، لیکن حضور کی یہ خواہش تھی، درینہ خواہش تھی کہ ہم مکہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ جو خواہش تھی، اللہ رب العزت نے اس خواہش کو کیا کر دیا؟ پورا کیا۔ فرمایا قد نرا تقلب وجهک فی السماء، اے محبوب آپ کا بار بار آسمانوں کی طرف دیکھنا ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس لیے آپ بار بار آسمانوں کی طرف دیکھتے ہیں؟ حضور کا یہی دل تھا کہ اللہ رب العزت ہمارے لیے قبلہ جو ہے وہ ہمارا تبدیل فرما دے۔ نماز کے اندر حکم آتا ہے قبلہ تبدیل کر دیا جاتا ہے، دوران نماز قبلے کو تبدیل کیا تو پتہ چلتا ہے کہ اگر کعبے کو عزت ملی ہے تو وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں ملی ہے۔ اس لیے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اکیلا جو ہے وہ اس کعبے کا طواف نہیں کرنا چاہتا، اگر میں طواف کروں گا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ہوں گے، باقی اصحاب ساتھ ہوں گے، پھر ہم طواف کریں گے، اکیلا عثمان طواف نہیں کرے گا۔ لیکن جب خبر پھیلتی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کر دیا؟ شہید کر دیا گیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک درخت کے نیچے تمام کے تمام صحابہ اکرام کو اکٹھا کیا، اکٹھا کر کے ان سارے کے سارے صحابہ سے بیعت لی کہ یہ بیعت اس وجہ سے ہے کہ ہم عثمان کا بدلہ لیں گے، عثمان کے خون کا کیا کریں گے؟ بدلہ لیں گے۔ تو حضرات محترم آج کل کے دور کے اندر سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ یوم غدیر کو عید کے نام سے جانتے ہیں کہ عید یوم غدیر، کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا غدیر کے مقام پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ پکڑ کر کہا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اس بیان پر ہم کیا کرتے ہیں؟ غدیر کا وہ جو دن تھا اس دن کو لے کر 18 ذی الحج کو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اعزاز عطا فرمایا، لوگ اس کے اوپر آج کل عید مناتے ہیں۔ تو پھر ہمیں ایک عید اس موقع کے اوپر بھی منانی چاہیے کہ جب 1400 صحابہ اکرام سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف عثمان کے لیے اسی ہاتھ پر بیعت لی تھی، کہا تھا کہ یہ جو میرا ہاتھ ہے یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور یہ والا ہاتھ میرا ہاتھ ہے، تو جس ہاتھ کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کا ہاتھ کہا، اس دن بھی کیا کرنی چاہیے؟ پھر عید منانی چاہیے۔ اہل سنت ہیں، ہم اس دن کو بھی مانتے ہیں جس دن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کہا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ ہم اس دن کو بھی مانتے ہیں جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے جو میں اپنے ہاتھ میں دے رہا ہوں۔ تو حضرات محترم دونوں صحابہ اکرام کی محبت اگر دل کے اندر ہوگی تو تبھی جو ہے وہ بیڑا پار ہے۔ اگر ایک کا بغض رکھ کر ہم دوسرے کا عید کا یوم منائیں گے تو پھر نہ اس دنیا کے اندر ہمیں فائدہ ہوگا نہ کسی دوسری دنیا کے اندر ہمیں فائدہ ہوگا۔ تو کہ جب اللہ رب العزت کسی سے راضی ہو جاتا ہے، کون سی چیز اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے؟ فرمایا کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ،
پھر ہم ان کو کیا کرتے ہیں؟ جنت میں داخل کر دیتے ہیں۔ جب جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے تو حضرات محترم کامیاب وہی لوگ قرار پاتے ہیں جن کو اللہ رب العزت جنت عطا فرما دیتا ہے۔ اب دیکھیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کم و پیش 1,24,000 صحابہ تھے۔ ان میں سے کچھ بعض صحابہ کرام تو ایسے تھے کہ جنہیں زندگی کے اندر ہی فرما دیا کہ تم جنتی ہو۔ کہا کہ ابو بکر جنتی ہے، عمر جنتی ہے، عثمان جنتی ہے، علی جنتی ہے، اور بھی عشرہ مبشرہ کے اندر جو صحابہ کرام ہیں کہ جن کے بارے میں دنیا کے اندر کہہ دیا کہ تم کیا ہو؟ جنتی ہو۔ حضرات محترم یہ وہ لوگ ہیں جو فلاح پا گئے، لیکن دیکھیے کہ فلاح پا جانے کے بعد بھی ان کے دل کے اندر خوف خدا طاری رہا۔ جب اللہ رب العزت کسی بندے کے اوپر انعام کرتا ہے تو کہا کہ من یرید اللہ بہ خیر یفقہہ فی الدین۔ اللہ رب العزت جب کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو مالک کائنات اس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی رقیہ سے کہا کہ اے میری بیٹی رقیہ، اس عثمان کی تعظیم کرنا، اس عثمان کا اکرام کرنا، عزت کرنا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ عثمان ایسا ہے کہ جس کا اخلاق سارے کے سارے میرے صحابہ میں سے سب سے زیادہ جو میرے قریب اخلاق ہے وہ عثمان کا اخلاق ہے۔ تو اس لیے یہ صفت تھی اچھا اخلاق، حسن اخلاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اللہ رب العزت نے حضرت عثمان غنی کو بھی یہ صفت کیا کر دی؟ عطا فرما دی۔ اب دیکھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت یہ تھی کہ خوف خدا، کہ اللہ رب العزت کا خوف دل کے اندر موجود تھا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص نوجوان تھا، حالت مرگ میں تھا، بستر مرگ پر تھا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے، جب اس کی روح نکلنے لگی تھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھا اے نوجوان تو بتا اب کس حال میں ہے؟ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میرے اوپر دو کیفیات ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا اے نوجوان وہ کون سی دو کیفیات ہیں؟ تو وہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو یہ کہ میں اپنے رب سے ڈر رہا ہوں، ایک تو یہ کہ میں اپنے رب سے کیا کر رہا ہوں؟ ڈر رہا ہوں کہ ساری زندگی میں نے جتنے بھی اعمال کیے ان اعمال کی وجہ سے اپنے رب سے ڈر رہا ہوں، اس کے سامنے کھڑا ہونے سے کیا کر رہا ہوں؟ ڈر رہا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا دوسری کون سی چیز ہے جو تیرے دل کے اندر ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری چیز یہ ہے کہ میں اپنے رب سے امید لگائے بیٹھا ہوں کہ وہ مجھے معاف کر دے گا۔ اب دیکھیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کے دل کے اندر دو چیزیں اکٹھی نہیں ہوتی، کیا؟ اللہ کا خوف اور امید۔ کہا کہ اگر کسی شخص کے دل کے اندر یہ دونوں چیزیں مرتے ہوئے اکٹھی ہو جائیں کہ ساری زندگی اس نے کیا کیا تھا، کیا اپنے رب کو منہ دکھائے گا، اگر یہ چیز اکٹھی ہو جائے پھر وہ اپنے کیے ہوئے پر اپنے رب سے امید بھی رکھے تو اللہ رب العزت اس چیز سے اسے بچا لیتا ہے جس چیز سے وہ ڈر رہا ہوتا ہے، اور مالک کائنات اسے وہ چیز عطا فرماتا ہے جس کی وہ اپنے رب سے امید لگائے بیٹھا ہوتا ہے۔ یعنی دو چیزیں بندہ مومن کے دل کے اندر اگر اکٹھی ہو جائیں، اللہ کا خوف اکٹھا ہو جائے، اللہ کی جو امید ہے وہ اکٹھی ہو جائے تو مالک کائنات اس کو خوف جو ہے اس سے بچا لیتا ہے اور اس کی جو امید ہوتی ہے وہ اسے عطا فرما دیتا ہے۔ اب دیکھیے یہی صفت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میرے انبیاء کی صفت بیان کرتے ہوئے قرآن میں فرمایا کہ میرے انبیاء کے اوپر جب رحمان کی میری آیات کو تلاوت کیا جاتا ہے تو ان کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، ان کی آنکھوں سے کیا ہو جاتا ہے؟ آنسو آتے ہیں۔ اب ان کی آنکھوں سے آنسو آ جاتا ہے، وہ گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں، سجدہ ریز ہوتے ہیں، گر جاتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ صفت کس کی ہے؟ انبیاء کی۔ لیکن جو انبیاء کے ساتھ مل جائے، جو انبیاء کے اصحاب کے اندر شامل ہو جائے، اللہ رب العزت پھر یہ صفت انہیں بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اب دیکھیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کہا اے عبداللہ ابن مسعود مجھے قرآن سناؤ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن آپ پر اترا ہے، صاحب قرآن آپ ہیں، لیکن میں کیسے آپ کو قرآن سناؤں؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ ابن مسعود میرا دل کرتا ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں تجھ سے کیا کروں؟ قرآن سنوں۔ قرآن سنانا بھی حضور کی سنت ہے اور قرآن سننا بھی حضور کی کیا ہے؟ سنت ہے۔
حضرات محترم پھر دیکھیے کہ یہ قرآن ہے کہ جب اس کی آیات کو تلاوت کیا جاتا ہے اللہ رب العزت کی رحمتیں برستی ہیں، رحمت برستی ہے، برکتیں نازل ہوتی ہیں، بندے کے دل کے اندر اللہ رب العزت اس دل کو نرم کرتا ہے اور بندے کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں لوگوں جب تم قرآن پڑھو تو پھر قرآن پڑھ کے رویا کرو، اور پھر کسی نے پوچھا اگر رونا نہ آئے تو پھر کیا کیا جائے؟ کہا کہ اگر تمہیں رونا نہ آئے تو پھر رونے جیسا منہ بنا لیا کرو، شکل ایسی کر لو۔ کہا کہ اگر شکل بھی نہ بنا پائیں تو کہا کہ پھر تم اپنی قسمت پر رویا کرو، کہ تم اپنی قسمت پر رو، کہ تم اپنے دل کو اتنا مردہ کر چکے ہو کہ قرآن پڑھنے کی وجہ سے بھی تمہارے دل کے اوپر کوئی نورانیت، کوئی روحانیت جو ہے وہ نہیں آ رہی۔ تو فرمایا جب حضرت عبداللہ ابن مسعود سے قرآن سناؤ، فرماتے ہیں میں نے سورۃ النساء کی چند آیات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بیان کی۔ جب میں نے قرآن کریم کی آیات مبارکہ پڑھی، اس آیت پہ پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، کہ جب ہر ایک امت اپنے رب کے پاس حاضر ہوگی پھر اس امت میں سے ایک ایک گواہ جو ہے وہ پیش کیا جائے گا۔ پھر کہا کہ اے حبیب پھر ان ساری امتوں پر ہم آپ کو گواہ پیش کریں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت عبداللہ ابن مسعود سے یہ آیت سنی فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، کہ ہر امت پر آپ کو گواہ پیش کیا جائے گا۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسوؤں سے چھم چھم جو آنسو ہیں وہ برسنے لگے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ روتے کس لیے ہیں؟ تو پھر حضور کا وہ فرمان سنایا حضرت عبداللہ ابن مسعود نے، فرماتے ہیں کہ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی بندے کے دل میں اللہ رب العزت کا خوف آ جائے اور پھر اس خوف کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، اور وہ آنسو صرف اتنا ہو کہ مکھی کے سر کے برابر ہو، اگر وہ ٹپکتا ہوا اس کی گالوں پہ آ جائے اللہ رب العزت اس شخص پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا۔ یہ ہے محبت، خوف خدا، یہ اللہ رب العزت نے اذا تتلی علیہم آیات، کہ جب ان کی یعنی رحمان کی آیات کو تلاوت کیا جاتا ہے تو اللہ رب العزت کے جو بندے ہوتے ہیں، جو برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، ان کے دلوں کے اوپر یہ آیات جو ہے اثر رکھتی ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتا ہے۔ یہ صفت کس کی ہے؟ انبیاء کی صفت ہے۔ دیکھیے یہی صفت اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی عطا فرمائی۔ اب ان کا انداز کیا تھا؟ انداز یہ تھا کہ جب کوئی دور سے دیکھتے کسی مردے کو کندھے پہ اٹھایا ہوا ہوتا، لوگ اٹھا کر لے جا رہے ہوتے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں بیٹھے ہوتے وہاں کھڑے ہو جاتے۔ جب کسی مقبرے کے پاس سے گزرتے، جب کسی قبر کے پاس سے گزرتے، اس کو دیکھتے زاروں کے تار رونے لگ جاتے۔ لوگوں نے پوچھا اے امیر المؤمنین جنت کا ذکر ہو آپ کبھی نہیں روتے، جہنم کا ذکر ہو آپ کو ہم نے کبھی بھی روتا ہوا نہیں دیکھا، یہ جب مقبروں کے پاس سے گزرتے ہو، جب تم آپ قبروں کے پاس سے گزرتے ہیں اس وقت آپ کی آنکھوں سے آنسو چھم چھم کیوں برستے ہیں؟ کہا میں نے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ قبر جو ہے یہ مقبرہ آخرت کے مراحل میں سے پہلا مرحلہ ہے، اگر کسی انسان نے اس مرحلے کو کامیاب قرار لیا، کامیاب ہو گیا اگر اس مرحلے میں، آخر کے جتنے بھی مرحلے ہیں رب کائنات ان کے اندر آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ تو یہ وہ مرحلہ ہے قبر کا مرحلہ، جب کسی بندے کا یہ مرحلہ پاس ہو جائے اللہ رب العزت اس کو کامیابیاں عطا فرماتا ہے۔ حضرات محترم دیکھیے یہ کیا تھا؟ خوف خدا تھا، کہ اپنے دل کے اندر خوف تھا۔ خوف یہ تھا کہ اگر ہماری اس مرحلے کے اندر بخشش نہیں ہو سکے گی، سنیں حضرت عثمان غنی کون ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارت دی ہے کہ اے عثمان تو کیا ہے؟ جنتی ہے۔ جنتی ہونے کے باوجود کیا ہے؟ اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر موجود ہے۔ لیکن ہمیں تو کسی نے کوئی سرٹیفکیٹ نہیں دیا کہ تم جنتی ہو، لیکن ہم ان سے بھی زیادہ کیا ہیں؟ پر امید ہیں۔ کس لیے؟ کام ہمارا ایک جو ہے وہ صحیح نہیں، پھر بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ امید لگائے بیٹھے ہیں۔ ہمیں اپنے رب سے امید تو لگانی چاہیے، لیکن وہ بھی کام کرنے چاہیے جن سے اللہ رب العزت نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا۔ اور حضرات محترم پھر دیکھیے یہ تھا ان کا خشیت الہی، خوف الہی،
جو ان کے دل کے اندر ہر وقت موجود تھا۔ ایک انسان جب اپنے گھر سے نکلتا ہے، کسی کام میں نکلتا ہے، کاروبار کے اندر نکلتا ہے، دنیاوی معاملات کے اندر نکلتا ہے، مذہبی معاملات کے اندر نکلتا ہے، اگر اس شخص کے دل کے اندر اللہ رب العزت کا خوف نہیں ہوگا، وہ جو بھی کام کرے گا اس کے اندر خالص رضا شامل نہیں ہوگی۔ کوئی بھی کام کرتا ہے انسان، اس کے دل کے اندر اگر یہ خوف ہو کہ اللہ رب العزت مجھے دیکھ رہا ہے، پھر اس کا وعدہ دیکھیے کہ جب اس کے دل کے اندر یہ خوف ہے کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے، رب کہتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو ہماری بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈر گیا پھر ہمیں اسے کیا کریں گے؟ 2 جنتیں عطا فرمائیں گے۔ یہ وعدہ بھی ہے کہ اگر تم میری بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈر گئے تو ہم تمہیں پھر کیا کریں گے؟ 2 جنتیں عطا فرمائیں گے۔ اور پھر آگے دیکھیے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے اوصاف کے اندر ایک چیز یہ بھی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اداؤں کو ہر وقت کوشش کرتے کہ ہم اس ادا کو اپنا لیں۔ اب دیکھیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی کہ جنہیں اپنی زندگی کے اندر جنتی کہا، ایک دفعہ وضو کر رہے تھے، صحابہ اکرام نے دیکھا کہ وضو کرنے کے بعد مسکرانے لگے۔ پوچھا اے امیر المومنین آپ مسکراتے کیوں ہیں؟ کہا میں اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ ایک دفعہ میں نے اسی مقام پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے، میں تو حضور کی سنت پر عمل کر رہا ہوں۔ تو یہ بھی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصف تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اداؤں کو اپنانے کے لیے ہر ممکن کیا کرتے؟ کوشش کیا کرتے تھے۔ پھر سب سے بڑا جو وصف تھا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ یہ تھا کہ آپ صاحب حیا تھے، کہ حیا کے اندر آپ کے مقابلے میں اور کوئی نہیں تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو حیا ہے نا، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ حیا کیا ہے؟ ایمان کا حصہ ہے۔ اب حیا اور ایمان کا آپس میں تعلق کیسے ہے؟ جیسے جسم کا اور روح کا تعلق آپس میں ہوتا ہے، جب جسم میں سے روح نکل جائے تو پھر باقی صرف اور صرف جسم رہ جاتا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو جس شخص کے دل سے، جس اہل ایمان کے دل سے حیا چلا جائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر اس کے ایمان کا بھی اسے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور دیکھیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ جو حیا والے تھے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود تھے۔ اور یہاں تک روایت کے اندر موجود ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کنواری لڑکی جو ہوتی ہے، ایک کنواری لڑکی جتنا شرم و حیا اس کے اندر ہوتا ہے، اس سے بھی کہیں درجے بڑھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام حیا والے تھے۔ اور پھر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر آرام فرما رہے تھے کہ دروازہ کھٹکھٹایا کسی نے، پوچھا کون؟ کہا ابو بکر، کہا آنے کی اجازت ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر تشریف لائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس حال میں تھے اسی حال میں آرام کرتے رہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتی رہی۔ پھر چند لمحے گزرے، دروازہ پھر کسی نے کھٹکھٹایا، پوچھا کون؟ کہا ابو بکر، کہا آنے کی اجازت ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر تشریف لائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ چند لمحے گزرے، پھر دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا، کہا کون؟ کہا عثمان۔ رکیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس حال میں تھے کہ حضور کی پنڈلیوں سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، ان گھٹنوں سے نیچے تھا اور پنڈلیوں سے کپڑا ہٹا ہوا تھا۔ حضور اس حال میں بیٹھے رہے جب پہلے 2 صحابہ حضور کے پاس تشریف لائے۔ عثمان جب آئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا رکیے، پہلے اپنی اس تہمت کو ٹھیک کیا، اپنی پنڈلیوں کو جو ہے اس کے اوپر کپڑا کیا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب جتنی دیر چاہا بیٹھے۔ جب یہ سارے احباب چلے گئے، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق آئے آپ نے کوئی جنبش نہیں کی، فاروق اعظم آئے آپ نے اپنے آپ کو کوئی جنبش نہیں دی، لیکن عثمان آئے تو آپ نے پہلے اپنے آپ کو سنبھالا پھر ان کو اندر آنے کی اجازت دی، یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا کہ یہ عثمان وہ عثمان ہے کہ جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، میں اس سے کیوں حیا نہ کروں؟ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حضور بھی حیا کرتے تھے۔ اور پھر دیکھیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جن کے بارے میں کہا کہ فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر میں اس حال میں ہی رہتا کہ جس حال میں میں پہلے تھا، میں جانتا ہوں عثمان کتنا حیا والا ہے،
اگر میں اسی حال میں ہوتا تو عثمان جس مسئلے کے لیے میرے پاس آیا تھا، عثمان نے وہ مسئلہ میرے سے گفتگو نہیں کرنا تھا، میرے ساتھ شیئر نہیں کرنا تھا، اس لیے میں جانتا تھا، مجھے خدشہ تھا کہ اگر میں اسی حال میں رہا تو عثمان نے میرے سے کوئی بات نہیں کرنی۔ اور پھر حضرت سیدنا عثمان غنی کا حیا دیکھیے کہ جب بھی نہاتے، غسل کرتے تو غسل کرتے ہوئے اپنے کپڑوں سمیت نہاتے، اور نہاتے بھی بند کمرے میں، پھر بند کمرے کے اندر نہا کر کپڑے بھی وہی پہنتے، کپڑوں سمیت نہاتے، اور ساتھ کبھی بھی اپنی کمر کو سیدھا نہیں کیا، کمر کو سیدھا نہیں کیا۔ اتنا حیا تھا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کبھی بھی اپنی شرمگاہ کو دیکھا نہیں۔ اور پھر وہ ہاتھ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دیا تھا، وہ ہاتھ جو اسلام قبول کرتے ہوئے حضور کے ہاتھ میں دیا تھا، کہا 40 سال ہو گئے میں نے کبھی اپنی شرمگاہ کو وہ ہاتھ نہیں لگایا، کہ حضور حضرت عثمان سے حیا کرتے تھے، اور عثمان کیا کرتے تھے، حضور کے اس ہاتھ جو حضور کے ساتھ مس ہوا تھا اس کی بھی لاج رکھتے تھے۔ یہ تھے وصف جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے عطا فرمائے۔ پھر جو حضور کے ساتھ جڑ گیا، جس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کو اختیار کیا، اللہ رب العزت نے اس کو بھی وہ مقام عطا فرمایا۔ حضرات محترم، ہم نے صرف یہاں پر آ کے فضائل بلند نہیں کرنے ہوتے کہ کبھی کسی صحابی کے فضائل بلند کر دیے، کبھی حضور کی اہل بیت کے فضائل بلند کر لیے۔ مقصد ہم نے دیکھنا ہے کہ مقصد کیا ہے، ان کی ہم نے سیرت کو دیکھنا ہے کہ جو کام وہ کرتے تھے وہی کام ہم نے اپنی زندگی کے اوپر لاگو کرنے ہیں، تبھی ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں گے۔ حضرات محترم، آج دیکھیے کہ ہمارا معاشرہ کتنی گراوٹ کا شکار ہو گیا۔ یہود اس وقت یہی چاہتا ہے کہ ہمارے سے حیا جو ہے وہ چھین لیا جائے۔ یہودیوں کی جو سب سے بڑی کتاب ہے وہ تورات ہے، جس کو مانتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو اللہ رب العزت نے نازل فرمائی۔ ان کی ایک دوسری کتاب ہے، اس کا نام ہے تالمود، اور یہ فقہ کی ان کی کتاب ہے۔ اور یہودی جو ہیں یہ تورات سے زیادہ اس تالمود کو پڑھتے ہیں، سب سے زیادہ تورات کو نہیں پڑھتے، اس تالمود کو پڑھتے ہیں۔ اور اس کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ اگر دنیا کے اندر کوئی انسان ہے تو وہ صرف اور صرف یہودی ہیں، یہودیوں کے علاوہ اس دنیا کے اندر کوئی بھی انسان نہیں ہے۔ آج ہمارے معاشرے کو کیوں جو ہے وہ بدنام کیا جا رہا ہے؟ سب سے زیادہ بڑھ کر سوشل میڈیا ہو یا ہم ہر وقت یہی کوشش کرتے ہیں کہ جو مغرب کر رہا ہے وہی چیز ہم نے اپنانی ہے۔ جو ٹی وی شوز کے اندر ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں چیزیں دیکھتی ہیں، اگلے ہی دن ہمیں فرمائش کی جاتی ہے کہ یہ چیز ہمیں، فلاں چیز ہمیں بازار سے منگوا کر دی جائے، ہم نے اسی کو استعمال کرنا ہے۔ تو دراصل یہ انہی کی سازش ہے۔ ان یہودیوں نے سب سے پہلے عیسائیوں پر حملہ کیا، اور عیسائیوں کے اندر حملہ کس طرح کیا کہ آج دیکھیں یورپ کے اندر، امریکہ کے اندر اس حیا نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ کس لیے نہیں ہے کہ باپ، بہن، بیٹی آپس میں جو رشتے ہیں کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور یہاں تک امریکہ کے صدر نے اپنی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ آنے والے وقت کے اندر ہمارے اس ملک کے اندر جتنے بھی لوگ ہوں گے وہ سارے کے سارے حرامی ہوں گے، یعنی نکاح کا کوئی تعلق نہیں باقی رہے گا۔ جب نکاح کا یا ان کے آپس کے جو تعلقات ہوتے ہیں، جس طرح وہ نکاح کرتے ہیں، شادی کرتے ہیں، یعنی وہ چیز بھی ختم ہو جائے گی۔ باپ بیٹی کے ساتھ یا بھائی بہن کے ساتھ آپس میں تعلقات قائم کرے گا۔ اور دیکھیے کہ آج کے اس معاشرے کے اندر، اسلامی ملک پاکستان کے اندر، گزشتہ کچھ 2 ہفتے پہلے ایک بلڈ بینک، ایک ملک بینک جو ہے اس کا افتتاح کیا۔ اب وہ ملک بینک کیا ہے کہ مائیں اپنا دودھ جو ہے اس بینک کے اندر جمع کروائیں گی، جس طرح ہم خون جو ہے وہ بلڈ بینک سے جا کر لیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں یا فری میں مل جاتا ہے، اسی طرح مائیں جائیں گی اس بینک کے اندر اپنا خون جمع، اپنا دودھ جمع کروائیں گی، اور جن بچوں کی مائیں نہیں ہیں وہ وہاں پر جائیں گی، وہ بچے جائیں گے، ان کو دودھ پلایا جائے گا۔ اب بتایا جائے کہ وہ بچہ جس کی رضاعت 2 سال سے عمر کم ہو اور پھر وہ ایک عورت کا دودھ پی لے، وہ اس کی رضائی ماں بن جاتی ہے۔ اگر کسی کا ریکارڈ بھی نہ ہو کہ بچے آتے جائیں اور ماں کا دودھ پیتے چلے جائیں، اگر وہی بچے بڑے ہو کر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ شادیاں کریں گے تو کیا وہ اسلام کے اندر جائز ہے؟ وہ حرام ہوگا، حرام کاری ہوگی۔ جب اسلام نے کہا کہ مدت رضاعت کے اندر 2 سال کے اندر جب کوئی بچہ کسی دوسری ماں کا دودھ پیے گا تو وہ ماں اس کی رضائی، وہ عورت اس کی رضائی ماں بن جائے گی۔ جس طرح اپنی ماں کے پیٹ سے نکلنے کے بعد
اس کے سارے رشتے بندے پر، انسان پر حرام ہو جاتے ہیں، اسی طرح اگر کوئی 2 سال سے کم عمر بچہ کسی دوسری عورت کا دودھ پیتا ہے تو اسی وقت اس کے سارے جتنے بھی رشتے ہیں وہ اس بچے پر حرام ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ملک پاکستان کا حال ہے۔ مغرب تو یہی چاہتا ہے کہ ہمیں تباہ کر دیا جائے، ہمارے اندر جو حیا ہے اس کو ختم کر دیا جائے۔ حضرات محترم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تک حیا رہے گا، ایمان باقی رہے گا، تو پتہ چلتا ہے کہ حیا کو برقرار رکھنا ہے تو ایمان اور حیا کو اکٹھا رکھنا ہے۔ کوئی بھی ایک چیز اگر اس میں سے نکل جائے گی تو پھر اس ایمان کا بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ حضرات محترم، صحابہ اکرام کی زندگیاں ہمیں یہی درس دیتی ہیں کہ ہم اپنی سیرت کے اندر جو ہے اس کو حیا لے کے آئیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں مالک کائنات ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احکام کی روشنی کے اندر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔